أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين الہی آمین انشاءاللہ تعالی ہم نے جز 30 کا حفظ شروع کیا ہے اور آج ہم اس ویک کا سبق ہے کہ آپ نے 10 آیتیں یاد کرنی ہیں۔ آپ کو سسٹر اسما کی ریکارڈنگ بھی بھیجی گئی ہے، انشاءاللہ تعالی آپ نے ان کے پیچھے بھی پڑھنا ہے، اور تھوڑی سی باتیں میں بھی آپ سے شیئر کروں گی کہ ہم نے اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے تجوید کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئین جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تھروٹ لیٹر ہے، حروف حلقی ہے، تو اس کو تھروٹ یعنی مڈل آف تھروٹ سے نکالنا ہے، اس کو موٹا نہیں کرنا۔ میم جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ شد کے ساتھ ہے، اور شد یہ ڈبلو سے جو شکل ہے اس کو ہم شد کہتے ہیں، شدہ کہتے ہیں، تو میم مشدد ہے۔ یہاں پر ہم تجوید کے زبان پہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ غنہ کرنا ہے، یعنی ہم نے 2 کاؤنٹ اس کو اسٹریچ بھی کرنا ہے اور ناک میں آواز ٹھہرانی ہے۔ بنیادی طور پہ ہوتا کیا ہے کہ میم پہلا جو ہے فرسٹ سکون کے ساتھ ہے، اور دوسری جو میم ہے وہ ہمارے پاس جو حرکہ نظر آ رہی ہے وہ ہے۔ تو اب یہاں پہ جب اس طرح کی کیفیت ہے تو یہ 2 میم ہو گئے۔ اگر آپ مخرج دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میم کا جو مخرج ہے وہ شفتان ہے یعنی لپس ہیں، اور کسی بھی لیٹر کا مخرج معلوم کرنے کے لیے ہم پہلے حمزہ کے اوپر فتحہ لگاتے ہیں، اس لیٹر کے اوپر سکون لگاتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس اس کا مخرج ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو ہے یہ میم کا مخرج جو ہے، جب ہم میم کو ٹچ کرتے ہیں تو ہمارے دونوں ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں، اور جب دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے آواز ہماری باہر نہیں نکل سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جو ہے آلٹرنیٹ دیا ہے، جب منہ بند ہو جاتا ہے تو سانس جو ہے ہمیں ناک سے آتی ہے، تو یہ جو آواز بن رہی ہوتی ہے جب منہ آپ کا یا آپ کے دونوں لپس کلوز ہو گئے تو آپ کی آواز جو ہے وہ ٹریول کر کے آلٹرنیٹ پیسج پہ چلی جائے گی ناک کی طرف، جس کی وجہ سے آواز جب ناک سے گزرے گی تو پھر آپ کا وہاں پہ وہ خود بخود غنہ یعنی نیزولیشن ساؤنڈ ہو جائے گا۔ اور چونکہ 2 میم ہیں تو ان کو 2 حرکہ کے برابر رکنا ہوتا ہے، ایک سکون اور ایک دوسرا جو ہے یہ فتحہ جو ہے۔ تو چونکہ آپ نے اس کو ڈبل حرکہ پڑھنا ہے تو اس لیے آپ اس پہ ٹھہرتے ہیں، جب ٹھہرتے ہیں تو آواز ڈیفینیٹلی زیادہ دیر ٹھہرنے سے، جیسے تو یہ نیزل پیشن سے جاتی ہے اور یہاں پہ یہ غنہ پھر بن جاتا ہے۔ یہاں پر آگے دیکھتے ہیں کہ یتساءلون، یہ سارے لیٹر اور اور لون یہ سارے لائٹ لیٹر ہیں۔ منہ کی پوزیشن آپ کی سمپل لائٹ پوزیشن پر ہوگی۔ لائٹ لیٹر اور ہیوی لیٹر کے لیے خاص منہ کی پوزیشن ہوتی ہے، اور کچھ الفاظ سے بھی آپ کو ہیلپ ہوتی ہے، جیسے انگلش میں آپ دیکھیں گے کیٹ، جیسے آپ کو بولتے ہوئے جب آپ بولتے ہیں تو جس طرح آپ کی منہ کی پوزیشن بنتی ہے نا، اس پوزیشن کو غور کریں، اسی پہ رکھ کے آپ سارے لیٹر بولا کریں، جیسے ب ت س، تو یہاں پہ ی ت س، اس کو ی تا سا اگر ہم بولیں گے سا منہ کو اوپر کی طرف زیادہ کھولیں گے تو ہوگا یہ کہ ہماری زبان جڑ سے بھی اٹھ جائے گی۔ یہ جو لائٹ لیٹر ہے ان کے اندر استفعال کی صفت بھی ہے اور انفتاح کی صفت بھی ہے، یعنی استفعال یعنی زبان جڑ سے بھی نیچے بیٹھی ہوئی ہے اور مڈل سے بھی۔ تو بیسیکلی بیک آف دا ٹنگ سے لے کر کے ٹپ آف دا ٹنگ تک سارا پورا حصہ نیچے جھکا بیٹھا ہونا چاہیے، منہ پہ ایسے کھینچنا ہے، ایسے آپ نے زبان کو بچھانا ہے کہ بس یہ اوپر نہ اٹھے۔ یہی ایک اپنا آرٹ ہے۔ ہماری اردو لینگویج کے اندر عموماً جو ہم بولتے ہیں باجا، اس لینگویج کا اثر ہمارا ایسا ہے کہ ہم جو واول ادا کرتے ہیں اس میں ہماری با جا ہمیں یوں بولنے کی عادت ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو ہے اس میں لیٹرز میں ہیوینس ہوتی ہے، اور یہ اردو کے لیے اوکے ہے کیونکہ اردو میں کوئی ہیوی اور لائٹ کی ڈفرینس نہیں ہے۔ اردو بولنے والوں کو یہاں پہ پرابلم آ جاتی ہے کیونکہ عربک میں آپ کے لائٹ اور ہیوی ہونے کا بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ ایک صفت ہے خاص، اور ایک صفت سے دوسری صفت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے لائٹ لیٹر کے لیے آپ کو
لائٹ رکھنا پڑتا ہے. اپنی زبان کو ایسے بچھانا ہے, نیچے کی طرف ہی رکھنا ہے کہ اوپر نہ اٹھے, کہیں سے بھی نہیں اٹھے, تو پھر یہ لیٹر لائٹ ادا ہو جاتے ہیں. یہاں پر نون آ رہا ہے, اب آئینی نون کے ساتھ یہاں پہ نون مشدد ہے, تو نون مشدد کا بھی حال پھر وہی ہے کہ اگر آپ کی middle آف دا ٹنگ اوپر جا کر کے زبان کو ٹچ ہوتی ہے middle آف دا ٹنگ, تو آپ یہاں پر آپ کا غنہ کی صفت آتی ہے. یعنی آپ جب middle آف دا ٹنگ کو اوپر رکھتے ہیں تو زبان اب الفاظ باہر نہیں نکل سکتے ہیں, آواز باہر نہیں نکل پاتی. اس وجہ سے آواز تو خود بخود ناک میں چلی جاتی ہے اور وہاں پر غنہ ہوتا ہے. تو آپ نے 2 نون ادا کرنے کی وجہ سے 2 حرکہ اس کو رکنا ہوتا ہے, لہٰذا یہاں پہ اچھی طریقے سے آپ غنہ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس آئین ہے انشاءاللہ تعالی, نبا یہ حمزہ ہے, اور حمزہ کو آپ کوشش کریں کہ ڈیپسٹ پارٹ سے نکالیں, یعنی آپ کے تھروٹ کے بالکل نچلے حصے سے نکلے گا. اور اس میں آپ نے حمزہ, الف اور عین میں فرق رکھنا ہے. یہ تینوں آپس میں مکس ہوتے ہیں. ہماری اکثریت جو ہے وہ حمزہ کو الف کی طرح بول رہی ہوتی ہے. ہم حفظ کی قرأت میں حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھتے ہیں, تسہیل سے نہیں پڑھتے, لہٰذا نبائل عظیم نہیں ہوگا, اس کو الف کی طرح نہیں پڑھتا, نبائل عظیم نہیں ہوگا, بلکہ نبائل یعنی عین بھی نہیں بنانا ہے, نبائل عظیم یعنی کہ اور ڈیپسٹ جانا ہے. کبھی ہم حمزہ ادا کرتے ہوئے عین کے ہی طرف رک جاتے ہیں, اور کبھی ہم الف سے ادا کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک خاص قسم کا لیٹر ہے جس پہ ورک ہونے کی ضرورت ہے کہ اس کو تحقیق کے ساتھ ادا کریں اور اس کے صحیح مخرج سے ادا کریں. اس میں مطلب جو مین چیز ہے کہ آواز ہے, یعنی جہر ہے تو شارپ بھی ہوتا ہے, تو اس پہ بھی بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ ضو جو ہے پھر ہیوی لیٹر ہے, تو اس کو آپ نے ہیوی رکھنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ رکھیں یا لائٹ لیٹر ہے تو اتنی دیر تک ہیوینس برقرار نہ رکھیں کہ یا بھی موٹی ہو جائے. یا لائٹ اور میم لائٹ ہے تو آپ نے اس کو جو ہے آپ نے لائٹ رکھنا ہے. پھر یہاں پہ یا سکون سے پہلے کسرہ ہے, یہ آپ کی یا مد بن جاتی ہے. جب یا مد اگر بنتی ہے تو اس کے بعد جب آپ عارضی طور پہ سکون کرتے ہیں تو آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ آپ 2 4 یا 6 کاؤنٹ اس کو کھینچ لیں اور لمبا کریں. تو بنیادی طور پر لوگ جو ہے توسط, یعنی ہمارے پاس آپشن ہوتی ہے توسط اور طول کی اور قصر کی. بنیادی طور پر قصر کہتے ہیں کہ مد اصلی کو مد اصلی ہی کہنا, یعنی جو 2 کاؤنٹ کر رہے ہیں وہی کرنا. لوگ زیادہ تر پریفر کرتے ہیں توسط کرنا, طول یعنی کہ 6 تک یا زیادہ لمبا کوئی نہیں کرتا, تو آپ نے انشاءاللہ اس کو توسط ہی رکھنا ہے. الذی, ذال جو ہے یہاں پر آپ کی جو ہے سافٹ لیٹر ہیں, اور میک شیور کریں کہ ٹپ آف دا ٹنگ اچھی طریقے سے دانتوں کے اوپر کے 2 دانتوں پہ ایچ کو لگے, لیکن بہت شارپ اور فائن ٹپ لگائیں. اگر تھوڑا سا بھی موٹا ایریا لگائیں گے ٹپ کا نام کہہ کے تو ہوگا یہ کہ آپ کی زبان پیچھے سے قریب کو سامنے کی طرف آنے لگ جائے گی. جب زبان سامنے کی طرف آئے گی تو یقیناً جڑ اوپر سے اڑ جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے ذال جو ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے. اس کو اپنے موٹا بھی نہیں رکھنا. الذی, میک شیور کریں کہ بالکل ٹپ فائن ٹپ لگے. یا سکون کی حالت میں ہے, اس سے پہلے کسرہ ہے تو یا مد ہے, یہاں پر آپ نے اس کو 2 حرکہ یعنی سکون کا 1 حرکہ اور یہ ذال کی حرکہ, تو پھر آپ نے اس کو انشاءاللہ, کیونکہ یا ذال کی آواز کسرہ کی آواز بھی ایسی ہی ہوتی ہے, لہٰذا اس کو لانگ کرتے ہیں. کسرہ کو پھر تھوڑا لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے, یہ پھر یا مد ہوتی ہے. ہم یہاں پہ آپ دیکھیں میم جو ہے, یہاں پہ میم ساکنہ کے رول میں اظہار کا رول ہے, یعنی کہ میم ساکنہ کے بعد کچھ حروف آتے ہیں تو اظہار کرتے ہیں. اب اظہار کا مین سے کہ میم کو آپ نے کلیئر بولنا ہے, لیکن ایسے میں اب 2 چیزوں سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اس کو ہم بھی نہیں کرنا ہے, اتنی جلدی نہ آپ چلے جائیں کہ یہ پلٹ جائے آواز, اور نہ ہی اس کو اتنا دیر کریں کہ ہم فی, ایسے بھی نہیں کرنا. اس کو جیسے مخرج ٹچ ہو جائے آواز کو بند کر دیں, ہم فی, اب پھر ہونٹ ہلائیں. ٹھیک ہے, ہونٹ کو آواز کو قلقلہ سے بچنے کے لیے بہترین ٹپ یہی ہے کہ آواز کو پہلے بند کریں اور زبان کو بعد میں آپ موو کریں, تو پھر قلقلہ نہیں ہوتا. فی ہی یہاں پہ کوشش کرنا چاہیے, جو غلطی ہوتی ہے عموماً اس کو بھی 2 کاؤنٹ کر دیتے ہیں. فی ہی اتنا لمبا نہیں کرنا ہے اس کو. اور انشاءاللہ خواہ بھی تھوڑا سا جو ہے آرام سے, اس کی ایئر لیٹر ہے تو اس میں تھوڑی سی ایئر کے ساتھ مختلفون, تیلی لام کی کسر بالکل لی کر کے باریک ہے, اس کو ٹیلی فون نہیں پڑھنا. ہم لوگ عموماً اے بے تے پڑھتے ہیں اردو کے ایکسنٹ میں, تو اس کو اے بے تے کے بجائے ای بی ٹی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹیلی فون.
कल्ला, ये सारे लाइटें कल्ला सयअलमून ये सारे हो गए इंशाल्लाह। आइन के मखरज को टच जरूर करना है, बहुत जल्दी नहीं करना, बहुत झटका नहीं करना, सयअलमून नहीं करना, सयअलमून। आपको आवाज को ट्रेवल करवाना है, या बोलने के बाद आवाज को पुश बैक करें मिडिल ऑफ थ्रोट की तरफ। लाम यहाँ पे शद के साथ है तो इसको कला नहीं पढ़ना। बच्चे अमूमन इसको शद अमूमन इग्नोर करते हैं। शद का मतलब पहला सकून और दूसरा मफ्तू है, तो आपको सकून वाले को भी पूरा टाइम देना होता है। कल्ला बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप बहुत जल्दी से चल दें। सुम्मा कल्ला सयअलमून ये भी इंशाल्लाह डिस्कस हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे इसको अलम नहीं पढ़ना, एलम, यानी वही डीपेस्ट पार्ट ऑफ थोड़े से एलम। मीम पे फिर इजहार होगा, और नून है नजआलिल, नून पे लाइट है तो उसको नज यानी नून को मोटा ना नहीं पढ़ना, न पढ़ना, ठीक है, न। और जीम पे कलकला होगा, जुम सुकून की हालत में होता है। तो इस पर भी फिर ये है कि आवाज़ में बाउंसिंग होती है। क्यों होती है उसकी रीज़न भी, मैकेनिज्म भी इंशाल्लाह बाद में डिस्कस होगा, लेकिन इस वक्त ये है कि जीम को बाउंसिंग साउंड के साथ, कलकला साउंड के साथ अदा करना है। आइन लाइट है, लाम लाम लाइट है, रॉ यहाँ पे हैवी होगी, क्योंकि रॉ से पहले रॉ साकिना का जो रॉ और लाम है ये कंडीशनली हैवी लेटर्स होते हैं, कंडीशनली हैवी होते हैं। रॉ के ऊपर अगर फतह होता है या दम्मा होता है तो रॉ जो है वो आपकी हैवी होती है, लेकिन अगर रॉ के ऊपर सुकून हो तो देखा जाता है उसके पहले वाले लेटर पे क्या है। अगर फतह और दम्मा है तो फिर अगेन आप उसको हैवी ही पढ़ते हैं, इसलिए रॉ की तरफ लेके जाना है। दो ये भी हैवी है, तो हैवी लेटर जब फतह के साथ हो तो हमने औसम के वर्ड के लिहाज से औ की साउंड बनानी होती है। फिर मिहादा, मी है, मेक श्योर है भी आपका डीपेस्ट स्पॉट ऑफ थ्रोट से, जहां से हमजा निकलता है वहीं से हा भी निकलता है, लेकिन इसमें एयर है और हमजा में जो है जहर है, यानी हमजा में आवाज के साथ निकलती है, इसमें सिर्फ हवा निकलती है। मी है द, कोशिश करें कि बहुत ज्यादा लंबा ना हो, यानी लोग इसको बहुत आखिरी में, चूंकि हमने यहाँ पे मध्य आरिद वक्त भी है, ये मध्य आरिद लीन करने की आदत होती है, तो लोग इसको कभी कभी बहुत लंबा खींचते हैं, तो ऐसा नहीं करना। यहाँ पर भी अब वल जिबाली, इसको बैली करना है, इसको वल जिबाला, बा की आवाज नहीं आनी चाहिए उर्दू वाले अंदाज में, बैली। थोड़ा सा आपने ऐसे रखना है कि लाइट लेटर राइट है, औ दा, तो जितना ता करें उतना ही दा हो, ऐसा नहीं ता दा, लोग अमूमन ये कहते हैं औ ता दा, इसको अनकॉन्शियसली वो बहुत ज्यादा लंबा कर देते हैं। जब इसमें जैसे आपके वो हैं काउंटिंग्स हैं, यानी कि अगर आप इसको जितना इसको खींच रहे हैं उतना इसको भी खींचेंगे, रूल के मुताबिक भी दोनों ही अलिफ मद बन रहे हैं, तो यहाँ पर भी जब रोकेंगे तो इस तरह से ये मद की कैफियत हो जाती है, तो इसको दो काउंट ही रखेंगे। वखलकनाकुम अज़वाजा, अब खौ हैवी है, औ की तरफ ले जाएं, लाम लाइट है, फौरन लाइट लेटर की तरफ आ जाएं, ला। देन कॉफ के ऊपर कलकला भी करना है, कॉफ को बिल्कुल डीपेस्ट पार्ट ऑफ योर थ्रोट से निकालना है, ये लिसान लेटर है और ये बैक ऑफ द टंग से बिल्कुल निकलती है। न को न रखना है, इसको ना नहीं रखना है, ठीक है। कुम, अगेन कुम पे इजहार जो है मीम साकिना का इजहार हो रहा है। जा के लिए आप कोशिश करें कि जा में चूंकि आपके पास एयर भी है और इसका जो मखरज है वो जाई से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अगर आपकी जबान जब ऊपर को टच नहीं करती है उन दोनों दांतों के, या तो उसके दो मखरज होते हैं वैसे, अगर दोनों दांतों के मिलने की जगह पे अगर जबान पीछे रह जाती है तो भी आवाज जब निकलेगी तो जो है पैसे से, नैरो पैसे से निकलेगी, तो उसकी वजह से उसमें एक, चूंकि इसमें आवाज है लिहाजा वाइब्रेशन होती है, बजिंग साउंड होती है, जैसे बी की होती है अज़वाजा। और यही बिल्कुल सेम मखरज आपका सीन का होता है, लेकिन सीन में एयर होती है तो इसमें विस्लिंग साउंड आ जाती है, अस, ठीक है। और इसमें अज़वाजा थोड़ा सा, क्योंकि आवाज आ रही है ना, आवाज में जरा सा जोर होता है, एयर में कोई खास जोर नहीं होता, तो उस वजह से वो विस्लिंग मिल जाती है। वजअलना नौ, यहाँ पे वाव सकून से पहले अलिफ फतहा है, इसका मतलब है कि ये आपका लीन हो रहा है, वाव लीन है। नौ मकुम, वाव के लिए मेक श्योर करें कि होंठ को गोल करना है, दम्मा के लिए भी होंठ को गोल करना होता है और वाव के लिए, दोनों के लिए होंठ को अच्छा खासा टाइट फोल्ड करना है। नौ मकुम, ठीक है, नौ मकुम। फिर अगेन मकुम, माकुम नहीं, नौ माकुम नहीं, ठीक है, ना तो लंबा करना है ना ही आ की साउंड देंगे, इसको अ की साउंड पे रखना है। नौ मकुम, नौमकुम सुबाता, अब यहाँ पे बढ़ाना नहीं है। इंशाल्लाह जो आपने बा जितना किया उतना ही, एंड में ता लंबा नहीं करना।
वजअलना, और ना ही जो है वजअलना लैला लिबासा। और ये भी मेक श्योर करना है जब एंड में अलिफ अदा कर रहे होते हैं तो अलिफ की आवाज़, जैसे आपको पता है कि मुंह के खाली हिस्से से अदा होती है, तो कोशिश ये करें कि बहुत अंदर की तरफ, हलक के क्लोजेस्ट एरिया की तरफ अलिफ की आवाज़ ना बनाएं। अलिफ की आवाज़ के लिए मुंह को बाहर फेंकें, यानी मुंह के जितने लिप्स के क्लोज अलिफ की आप आवाज़ बन रही होगी करीब के एरिया में, तो उससे ये होगा कि नाक में आवाज़ नहीं जाएगी। एंड में अगर हो तो फिर क्लोज होता है कि आवाज़ ऊपर चली जाए, तो नाक में भी इसको नहीं जाना है सा ऐसे करके, या अलिफ बोलते हुए बहुत ज्यादा इसको हमजा की तरफ ले जाना, लिबास सा, बिल्कुल खींच के ऐसे नहीं सा, क्योंकि ये अलिफ है, तो अलिफ को ना हमजा बनाना है ना इसमें झटका देना है। इसी तरीके से यहाँ पे नून पे मुशद्दद है तो गुन्ना करें, है को अच्छे से है करें, इसको नहारनी, हा रॉ में मुंह की पोजीशन एक जैसी है, न है रॉ, है को थोड़ा सा लाइट रख करके और डीपेस्ट पार्ट ऑफ थ्रोट से। अगेन माशा, तो ये हमारी आयत एक एक्स्ट्रा होगी, हमें 10 तक करना था। बारकल्लाह फीक, अल्लाह ताला आप सब लोगों से कबूल करे इंशाअल्लाह ताला। आप इन आयतों को इस वीक में याद करें, और ये 10 आयतें बहुत ज़्यादा नहीं है इंशाअल्लाह ताला, और आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपने अपना सबक कब, कैसे और किस तरह से सुनाना है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।